حالات ایسے چل رہے ہیں معزز سامعین کہ پھر لاک ڈاؤن لگ گیا ہے اور پھر جو ہے معاملات یہاں تک ہیں، بہت سی فیملیز میں، بہت سے گھرانوں میں فاقوں تک نوبت آ رہی ہے اور حالات بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہماری شریعت میں تو ویسے بھی بھوکوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، انہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، اللہ کو بھی بہت پسند ہے، اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بہت نیک کام ہے، لیکن میں نے جو نیک کام کیے ان میں سب سے بڑھ کے غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا پایا۔ تو حضرات اس لاک ڈاؤن کی صورت میں جو لوگ مزدوری کرتے تھے، کہیں جاب کرتے تھے، وہ آفس بند ہو گئے، کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، وہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں اور وہ نہیں جا پا رہے ہیں، ان کے ہاں فاقے کی نوبت ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیں کہ کوئی ایسا بھوکا تو نہیں ہے جو خودداری کی وجہ سے اپنا دستے سوال دراز نہیں کر پا رہا ہے، وہ ہم سے نہیں مانگ پا رہا ہے، لیکن اس تک مدد پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بستی میں ہم نظر کریں، غور کریں کہ ہماری بستی میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بچے فاقے سے ہیں، جس کے بچے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کے باپ کا جو کام چل رہا تھا وہ کام اب رک چکا ہے۔ تو حضرات یہ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے ہم تھوڑا سا اپنے گھر کے خرچے میں کم کر لیں، ہم اپنے گھر میں جو خرچہ کر رہے ہیں تھوڑا سا ہاتھ روک لیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ تیرا مولا راضی ہو جائے گا، نبی راضی ہو جائیں گے اور کسی غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ لیکن حضرات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سا ہمارا کھانا ویسٹ ہو جاتا ہے، بہت سے گھرانوں میں کھانا دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ بھی بن جاتا ہے کہ پھینکنے کی نوبت آتی ہے۔ دو طرح سے وہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، ایک تو کھانا پھینکتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، اسے ڈسٹ بن وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے، کچرے کے ڈبے میں، کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کھانے کا بھی ہم سے حساب ہوگا، وہ کھانا ہم نے ویسٹ کر دیا۔ لیکن وہ کھانا اگر ہم ویسٹ نہ کرتے، حساب سے بنایا ہوتا اور کسی غریب کے ہاتھ لگ جاتا، کسی غریب کے منہ پڑ جاتا، تو کہیں نہ کہیں اس کی بھوک مٹ جاتی، ہمیں اس کا اجر ملتا۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ میں خاص کر ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو اپنے گھر میں رسوئی گھر میں کھانا بناتی ہیں اور وہ کھانا بنانے میں حساب ہی نہیں لگاتی، بہت سے گھروں میں کھانے بچ جاتے ہیں، اتنا ہی کھانا بنائیں کہ جتنا تمہارے گھر میں اٹھ جاتا ہے، جتنا تمہارے گھر کو لگتا ہے، جتنا تمہارے گھر خرچے میں آ جائے گا۔ زیادہ کھانا نہ بنائیں کہ ویسٹ ہو جائے، پھینکے۔ پھر وہ کوشش کریں کہ کسی غریب یا کسی پڑوسی کو اپنے دے دیں تاکہ اس کے منہ لگ جائے اور وہ کھانا اس کے پیٹ میں پڑ جائے۔ حضرات اب میں گزارش کروں گا، ہمارے بہت سے بھائی ایسے غریب ہیں تو وہ مانگ نہیں سکتے، لیکن بہت سے ایسے امیر بھی ہیں تو وہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ وہ کئی فیملی کا راشن اپنے پاس سے دلا سکتے ہیں، تو وہ کنجوسی نہ کر آگے آئے۔ یار دیکھنے میں آتا ہے، میں نے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے، کتنے سکھ بھائی ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی پروپرٹی، اپنی گاڑیاں، اپنے بنگلے بیچ بیچ کے انہوں نے بھنڈارے کر دیے، انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلانا شروع کر دیے۔ یار ہم تو اس اسلام، مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے مگر اپنے گھر سے، اپنے در سے کسی کو فاقے سے نہیں جانے دیا، کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اگر کوئی آیا سوال کیا، اگرچہ میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کریم نے آنے والے کو کھانا دیا ہے، آنے والے کو کھانا کھلایا ہے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پھر ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہماری غیرت ایمانی کیوں سو گئی کہ ہمیں غریبوں کی بھوک نظر نہیں آتی، ہمیں فاقہ کشوں کا فاقہ نظر نہیں آتا، ہمیں جو ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی بھوک و فاقے نظر نہیں آتے۔ ہم تو اپنے مزے میں لگے ہیں، اپنی بلڈنگوں میں سوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی جھونپڑی میں 2 وقت کے کھانے کا بھی انتظار کر رہا ہوگا۔ حضرات اگر آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے تو زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو۔ اچھا اگر زکوٰۃ ہر وقت تو نہیں نکالتے نا، زکوٰۃ تو سال میں ایک ہی بار نکالتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی مدد الگ سے بھی تو کر سکتے ہیں، آپ الگ سے مدد کریں ان کی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے بارے میں،
مسجد نبوی میں ایک شخص آیا, اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے عرض کرنے لگا, آقا میں آپ کا غلام ہو گیا, میں اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا شاید یہ اب اپنا سب گھر بار چھوڑ آیا ہے, چلو اس کی مدد کرو. مولا علی اٹھے, مولا علی کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں تھا, اپنی پگڑی اتاری امامہ شریف, وہی مولا علی نے اسے پیش کر دیا, آقا میں اس کی مدد کے طور پر یہ دے دینا چاہتا ہوں. جو صحابہ کے پاس کسی نے اپنا اونٹ دے دیا. اور ذرا غور کرو, جب مکہ سے ہجرت کر کے میرے نبی مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو وہاں جتنے صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے, وہ اپنا سر مال زر باغات گھر بار سب مکہ میں چھوڑ جاتے, لیکن مدینہ کے لوگوں نے کیسی مدد کی تھی, کیسا شریعت رسول پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا تھا, کیسا مصطفیٰ کی غلامی لوگوں کو دکھائی تھی کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے. انہوں نے مکہ سے آنے والے مسلمان بھائیوں کی کیسی مدد کی, جس کے پاس 2 کمرہ تھا, ایک کمرہ اپنے مکہ سے آنے والے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا, کسی کے پاس 2 بکری تھی تو ایک بکری مکہ سے آنے والے مہاجر بھائی کو دے دی تھی, کسی کے پاس اگر 2 درخت بھی تھے پھل کے تو ایک درخت پھل کا اپنے مکہ سے آنے والے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا, کسی کے پاس اگر کھانے کے برتن 2 تھے تو ایک برتن اپنے آنے والے مکہ سے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا, کسی کے پاس 2 اونٹ تھے تو ایک اونٹ اپنے مکہ سے آنے والے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا, کسی کے پاس میں اگر جو ہے کھانے کا سامان تھا تو آدھا بانٹ کے اپنے مکہ سے آنے والے بھائی کو دے دیا تھا. اللہ اکبر, کیسی مددیں انہوں نے کی تھی. آج کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ ہم عاشق رسول ہونے کا بہت دعویٰ کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں نبی کی محبت میں جل جائیں گے, مر جائیں گے, کٹ جائیں گے. بے شک اللہ تیری محبت سلامت رکھے, لیکن یہ محبت زبان تک نہیں ہونا چاہیے. زبان سے تو جملے نکلتے ہیں بڑے ہائی فائی ہوتے ہیں کہ ہماری محبت ایسی ہے, مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, لیکن مسلمان کیا یہ محبت نہیں ہے؟ ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو کہ جو مکہ کے مہاجر تھے, کیسی مدینہ کے لوگوں نے مدد کی تھی. ہم نہ کریں اپنے بھائیوں کی مدد؟ ہم نے بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اگر نبی سے محبت ہے, زبان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. مال کی کیا حقیقت ہے؟ آج تیرے پاس جو مال ہے, اللہ چاہے گا تو اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے, اور اللہ چاہے گا تو اس سے ختم بھی کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, زیادہ سے زیادہ اس لاک ڈاؤن میں اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور میرے نبی کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرو, صحابہ کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیسی زندگی گزاری تھی. نبی سے محبت زبان سے نہیں ہوگی. یہ دیکھو کہ صحابہ کی جماعت نے مصطفیٰ سے محبت کس طرح سے کی تھی. نبی کے پتھر بنا ہے, صحابہ کی جماعت کے پیٹ سے پتھر بنا ہے, مگر جب بات لٹانے اور کھلانے کی آ جاتی ہے تو صحابہ کی جماعت آگے بڑھ کے بھوکوں کو تلاش کر کر کے کھلاتی ہے. کیا آپ نے حضرت عمر کے قصے نہ سنے؟ رات میں مدینہ کے لوگ سو جاتے ہیں, عمر مدینہ کی گلیوں میں ٹہلتے پھرتے ہیں, کوئی بھوکا تو نہیں سویا, کوئی فاقہ سے تو نہیں سویا. اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو, کوئی فاقہ سا ہے تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو. حضرت عمر کے قصے نہ سنے؟ اللہ اکبر. خود تو عمر کا حال یہ ہے کہ مسجد نبوی کی ننگی زمین پر پتھر کا تکیہ لگا کے سو جاتے ہیں, لیکن شان یہ ہے حضرت عمر کی, مصطفیٰ کریم کی شریعت پہ عمل کرنے کا جو ہے آپ کا جذبہ یہ ہے کہ رات کو اٹھ اٹھ کے مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے پھرتے ہیں. کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا, کوئی فاقہ سے تو نہیں سو گیا. مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, اور ناجی فرقہ, نجات پانے والا جو فرقہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا. صحابہ کا راستہ یہ نہیں تھا کہ زبان سے بہت زیادہ باتیں بنا لی, میدان عمل میں کچھ نہیں ہے. صحابہ نے کر کے دکھایا, میدان عمل میں آ کے بتایا. اس طریقے سے نبی سے محبت کی جاتی ہے. میرے پیارے, میرے نبی کا راستہ, صحابہ کا راستہ یہی ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا. اب دیکھ لو تمہاری بستی میں, تمہارے آس پاس پڑوس میں, یہاں تک کہ تمہاری رشتہ داری میں اگر کوئی فاقہ کش ہے, کسی کے گھر میں تنگ دستی چل رہی ہے, خاموشی سے اس کا خیال رکھو. اور پھر میڈیا کے سامنے نہیں ہونا چاہیے, وہ اخبار کے سامنے نہیں ہونا چاہیے جیسے نیتا لوگ کرتے ہیں کہ اگر ایک کیلا بھی دیا جا رہا تو کیمرے کے سامنے کئی لوگ پکڑ کے اس کو دے رہے ہیں. اگر راشن کی 5 کلو کی تھیلی بھی دی جا رہی ہے تو کیمرے کے سامنے کئی لوگ پکڑ کے دے رہے ہیں. سامعین, یہ نہیں ہونا چاہیے, خاموشی سے دیں,
پتہ نہ چلے کسی کو کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، ہو سکے تو رات میں جا کر کے اس کی مدد کر دیں۔ اللہ ان چیزوں سے بہت راضی ہوتا ہے، جتنا خاموشی کے ساتھ میں تو اپنے اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا، تیرا مولا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے عوام کی اور بھوکوں کی، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا